لیکن آئیے سب سے پہلے ذرا غلامی کے حوالے سے کچھ باتوں کو دوہرا لیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، تو پہلے ہم نفی کرتے ہیں، ہر معبود کی نفی کرتے ہیں. وہ معبود کے کبھی نفس کی خواہشات بھی معبود بن جاتی ہیں. اور آئیت من اتخذ الہ ہواہ، اے نبی علیہ السلام کہ آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. امریکہ کی غلامی کی بات تو بڑی بات ہے جس سے نجات ملنی چاہیے. کیا ہم اپنے نفس کی غلامی سے بھی نجات پانے کے لیے تیار ہیں؟ اور کیا واقعتاً اپنے رب کی غلامی میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی یہ مال معبود بن جاتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. اس کی مال کی ہوس ہے، کوئی اوپر بیٹھے ہوئے اپنے مفادات کے لیے امریکہ کی مانتے، اور اس کی مال کی ہوس کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے جو نیچے ہیں وہ بھی کوئی حلال حرام کی تمیز کو بھول جاتے ہیں. تو لیولز ہو سکتے ہیں، سطحیں ہو سکتی ہیں، مگر یہ غلامی کا مسئلہ مستقل ہے. اسی لیے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی سورہ ال عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. تو اسلام پر عمل یہی اصل میں ہمارا نجات کا راستہ ہے. اور بجا طور پر سراسا فرما گئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر کو عزت جو ہے وہ کپڑوں سے نہیں ملی. عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے. ہم عزتیں کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، ہم دنیاوی خداؤں کے پاس شاید عزتیں تلاش کر رہے ہیں. عزت وہاں نہیں ملتی، عزت اللہ کے پاس سے ملے گی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ الفاظ بھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے. تو ایک اعتبار سے غلامی کے اس وسیع تر تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں نفس کی غلامی، کہیں شیطان کی غلامی، کہیں فرسودہ رسومات کی غلامی، کہیں باطل نظام کی غلامی، کہیں طاغوت جس کو قرآن بجا طور پر کہتا ہے مختلف اعتبارات سے اس کی غلامی. یہ غلامی کا وسیع تر تصور ہمارے سامنے رہنا چاہیے. تو امریکہ کے حوالے سے خاصی کچھ کلام ہو چکے ہیں، تاریخ بھی ہمارے سامنے آئی جہاں کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز کے اعتبار سے آراء کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اس طاغوت نے بڑا ظلم کیا ہے اور ہم جکڑے گئے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کسی جگہ اسی موضوع پر ہمارا کلام ہو رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک بات رکھی کہ سب سے بڑا طاغوت تو خود شیطان ہے نا. تو شیطان کی ایک تقریر ہے جو سورہ ابراہیم میں آتی ہے، اور وہ قیامت کے دن کرے گا بندوں کے سامنے جنہوں نے شیطان کی پیروی کی ہوگی یا اس کی غلامی اختیار کی ہوگی. اور وہاں شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، دیکھو مجھے گالیاں مت نکالو، مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو. میں نے تو پھوکے ماری تھی. الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالتا ہے نا سینوں کے اندر. وہ بھی کب؟ جب بندہ روم خود دیتا ہے شیطان کو. قرآن فرماتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے، اب یہ فرد سے لے کے اجتماعیت کی سطح تک آ جائیں، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اللہ فرماتا ہے اس پر ہم شیطان کو مسلط کرتے، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو امریکہ کو لاکھ گالیاں دے لیں مگر کوئی ہمارا بھی قصور ہے کہ نہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کا ذکر آیا، وہ کہتے ہیں جی میں نماز ادا نہیں کر رہا، امریکہ کا قصور ہے. میں بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، یہود کی سازش ہے. جی میں حرام میں منہ ڈال رہا ہوں پورا سوچ سمجھ کر، یہ بھی یہود کی سازش ہے. تو کیا سارا قصور امریکہ کا یا ہمارا بھی کوئی قصور ہے کہ نہیں؟ اس بات کا بھی انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں کہ سارا ملبہ ہم ڈال دیں امریکہ پر اور اپنے آپ کو بدیو ذمہ سمجھ لیں. بالکل اسی طرح کہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کریں شیطان پر، اپنے آپ کو بدیو ذمہ سمجھ لیں، تو اگر اس شیطان نے بھی جس سارے طاغوت کا سردار ہے اس نے کہنا اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہوں گے. یہ جو مسلط ہیں یہ مسلط کیے گئے ہیں ہمارے اعمال و کرتوتوں کی وجہ سے. اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے تمام حکمرانوں نے ہی اسلام کی بات کی ہے. ضیاء الحق صاحب نے بڑے زبردست نعرے لگائے، نواز شریف صاحب نے بڑے زبردست نعرے لگائے، عمران خان صاحب نے بھی بڑے زبردست نعرے لگائے. مگر اور پیپلز پارٹی کی کیا ہم بات کریں؟ آپ ان سب کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں. کئی مذہبی کارڈ بھی استعمال ہوا، لوگوں کے جذبات اور احساسات کو کیچ کرنے کی بات بھی ہوتی ہے، مگر اجتماعی سطح پر کوئی دین اسلام کی طرف پیش رفت کا معاملہ ہے. ایک خطاب میں نے کراچی میں کیا، اس کا ویڈیو کلپ بھی آ چکا ہے، باقی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. متفق علیہ اگریڈ اپون معاملہ ہے نا
کہ اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. باقی معاملات کو تو چھوڑ دیں. ان سارے حکمرانوں کی جن کی لسٹ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ذرا شعوری طور پر غور فرما لیجئے، کیا شعوری طور پر کوئی کوشش اس سود کے نظام کے خاتمے کے لیے کی گئی ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے. تو بہرحال اسلام کا نام عوام بھی کہیں نہ کہیں لے لیتی ہے، مگر کتنا اسلام؟ شاید جمعے کی 2 رکعت کا اسلام، یا ماہ رمضان کی کچھ عبادات کا اسلام، اس کے بعد معیشت کے اندر سود خوری بھی ہو، جوا بھی ہو، رشوت بھی ہو، 2 نمبر کا مال 1 نمبر کا بتا کر بیچنا بھی ہو، اور ساتھ صدقات خیرات عمرے بھی ہوں. یہ تصور ہے عوام الناس کا. اسی طرح حکمرانوں کا تصور ہے کہ جناب اسلام کا نام بھی لیا، مزاروں پر جا کر حاضری بھی دینی ہے، فلاں فلاں کے دن بھی منانے ہیں، فلاں طبقات کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اتنا اسلام کے ساتھ تعلق تو ہے، مگر اسلام کا وہ ہولسٹک ویژن، وہ اسلام کا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہونا، جس کے لیے اوریہ صاحب نے آخری جو آیت سنائی تھی وہ تو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85. میں عرض کر دیتا ہوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پورے اسلام میں داخلے کا تقاضا، جس میں انفرادی زندگی بھی ہے، اجتماعی زندگی بھی، ایمانیات بھی، عبادات بھی، اخلاقیات بھی، معاملات بھی، لیکن گھریلو زندگی، معاشرت کا معاملہ، معیشت کا معاملہ، عدالت کا معاملہ، سیاست کا معاملہ، ریاست کے امور کا معاملہ، یہ پورا پیکج ہے. لیکن آج اس پیکج کے اندر حصے بکرے ہم نے کیے، جس پر آیت کریمہ اور یہ صاحب نے سنائی تھی آخر میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک نہیں مانتے، کچھ احکام کو لیتے ہو کچھ کو نہیں لیتے، کچھ پر عمل کرتے ہو کچھ پر عمل نہیں کرتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، جو یہ حصے بکھرے کر دے اللہ کے دین کے معاملات میں، تقسیم کر دے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام کو، کچھ لے کچھ نہ لے، یہ پارشل اوبیڈینس، یہ جزوی اطاعت قبول ہونا تو دور کی بات ہے. اس کی سزا کیا ہے دنیا میں؟ ذلت اور رسوائی کے سوا. اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب میں لوٹایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور لوگوں کو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. تو بہرحال اسلام کا نام تو ہے ہمارے ہاں، لیکن بہرحال ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی کوشش کریں. یہ جو ادخلوا فی السلم کافہ کا تقاضا، جہاں انفرادی زندگی کے معاملات میں بھی بڑی کوتاہی اور اجتماعی معاملات زندگی میں، سیاست کے میدان میں اسلام کا نام تو لیا گیا ہے، لیکن پیش رفت کے اعتبار سے ریورس گیئر تو ہم نے لگائے ہیں، پیش قدمی کے اعتبار سے کوئی معاملہ ہم کر نہیں سکے. اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے.